بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جنگ کے اصول بیان کیے ہیں کہ جب آپ جنگ کے میدان میں اترو اور کفار کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہو جائے تو اس کے بعد آپ کے پاس دو ہی طریقے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، یعنی دو ہی وجوہات پہ آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو پیچھے ہٹنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، خواہ کفار کتنے بھی ہو، ایک کے مقابلے میں 8 ہو، 10 ہو، 5 ہو، 3 ہو، جتنے بھی ہو۔ لیکن آگے جا کے پھر آیت نمبر 66 میں اللہ رب العزت نے آسانی فرما دی، تخفیف کی، مسلمانوں کی کمزوری اور ضعف کو دیکھتے ہوئے پھر اللہ رب العزت نے حکم نازل کیا کہ اب آپ اگر ایک مسلمان کے بدلے میں 2 کفار آئے تو آپ نہیں بھاگ سکتے، اور اگر 2 سے زیادہ ہو تو پھر آپ کو بھاگنے کی اجازت ہے، آپ بھاگ سکتے ہیں۔ تو اس آیت میں 2 طریقے ایسے ہیں کہ ان 2 طریقوں سے آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو پیچھے ہٹنا جائز نہیں تھا، کیونکہ یہ آیت جو ہے یہ بدر میں نازل ہوئی ہے، اور چونکہ بدر میں یہی حکم تھا کہ اگر جتنے بھی کفار مسلمان کے مقابلے میں آ جائے تو مسلمانوں کو مقابلہ کرنے کا حکم تھا، پیچھے ہٹنے کا حکم نہیں تھا۔ اب ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ، اور جو کوئی پھیرے، یومئذ اس دن، دبرہ اپنی پیٹھ کو، یعنی بھاگ جائے، الا مگر، اب وہ 2 طریقے بیان کر رہے ہیں کہ جن 2 طریقوں سے پیچھے ہٹنا جائز ہے، الا مگر متحرفا، یہ کہ وہ چال چلنے والا ہو، قتال کا، جنگ کا، یعنی ایک مجاہد اس چیز میں مصلحت سمجھتا ہے کہ وہ 1-2 قدم پیچھے ہٹ کے اپنے لشکر سے ملے، یا 1-2 قدم پیچھے ہٹ کے کفار کو غافل کر کے پھر وار کرنا چاہے تو ایسے وہ کر سکتا ہے، یعنی حکمت عملی اختیار کرنا چاہ رہا ہے تو وہ حکمت عملی اختیار کر سکتا ہے، بھاگنے کا ارادہ نہ ہو بلکہ حکمت عملی کا ارادہ ہو تو وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے، پہلا طریقہ پیچھے ہٹنے کا۔ اور دوسرا، او متحیزن، یا وہ ملنے والا ہو، الی فئۃ، اپنے گروہ کے ساتھ، یعنی ایک مجاہد جنگ لڑتے لڑتے اپنی صف سے آگے نکل چکا ہے، مجاہدین باقی پیچھے رہ گئے اور وہ آگے نکل چکا ہے، تو اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں پیچھے مڑوں، میں پیچھے ہو جاؤں تاکہ اپنے گروہ کے ساتھ مل کے پھر ایک بارگی کے ساتھ دوبارہ حملہ کروں، تو ایسے وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ فقط باء، اب پہلا جو ان 2 طریقوں کے علاوہ میدان چھوڑ کر بھاگے گا تو اس کے لیے اللہ رب العزت عذاب کا ذکر کر رہے ہیں آگے۔ فقط باء، پس تحقیق وہ لوٹے گا، بغضب من اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ، یعنی جو شخص میدان چھوڑ کر بھاگے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کے ساتھ لوٹے گا، وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لفظی ترجمے کی طرف، ومن، اور جو کوئی، یولی، یولی کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، پھیرے، ہم، ان کفار سے، یومئذ، اس دن، یعنی جنگ کے دن، دبرہ، اپنی پیٹھ کو، دبر کہتے ہیں پچھلے سائڈ کو، یعنی پیٹھ کو، الا مگر، متحرفا، متحرف کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونا، مطلب کیا ہوتا ہے؟ مائل ہونا، اس کا لفظی معنی ہے مائل ہونا، یا اس کا معنی آپ چال چلنا بھی کر سکتے ہیں، مصلحت بھی کر سکتے ہیں، لقتال، قتال کے لیے، او متحیزن، او معنی یا، متحیزن، متحیزن کا معنی ہوتا ہے ملنا، یا وہ ملنے والا ہو، الا معنی طرف، الا معنی طرف ہوتا ہے، فئات، فئہ کہتے ہیں گروہ کو، یعنی اپنی جماعت کو، گروہ کو، یا وہ ملنے والا ہو اپنے گروہ کو، فقد، پس تحقیق، باء معنی لوٹنا، باء لوٹے گا، بغضب، غضب کے ساتھ، من اللہ تعالیٰ کی طرف سے، غضب، غصہ، دونوں معنی آپ کر سکتے ہیں، وَمَأْوَاهُ، اور اس کا ٹھکانہ، مأوا کہتے ہیں ٹھکانے کو، جہنم، جہنم ہے، وَبِئْسَ، بئس کا معنی ہوتا ہے برا، بئس کا معنی ہوتا ہے برا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ برا لوٹنے کی جگہ ہے، مصیر معنی لوٹنے کی جگہ، وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔
فلم تقتلوهم ولكن اللہ قتلهم وما رمیت اذ رمیت ولكن اللہ رما. ہوا یہ تھا کہ مسلمان جب جنگ بدر سے واپس لوٹے تو صحابہ کرام اپنے اپنے کارناموں کا ذکر کر رہے تھے. ایک صحابی کہہ رہا تھا میں نے یہ کیا، دوسرا صحابی کہہ رہا تھا میں نے یہ کیا، یعنی اپنی کارنامے ذکر کر رہے تھے کہ ہم نے جنگ میں یہ کارنامے ادا کیے. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر دی کہ آپ نے جو کارنامے کیے ہیں آپ اس کے اوپر فخر نہ کریں، کیونکہ اس میں اصل جو امداد اور مدد جو تھی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھی. اور دوسری بات، اس جنگ کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو دیا تھا. تو گویا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو سمجھانا چاہ رہے تھے اور ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی کام آپ سے اچھا ہو تو اس کے اوپر آپ فخر نہ کریں، کیونکہ اس کام کا جو حقیقی جو نتیجہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. وہ جو کام حقیقت میں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. اور اگر اللہ نہ چاہتے تو جنگ بدر میں صحابہ کرام کو فتح نہ ہوتی. دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان بدر میں کفار کو دیکھا، ایک بڑا لشکر ہے، جرار لشکر جسے کہا جاتا ہے کہ 1000 کا لشکر ہے اور اس کے پاس جنگی ساز و سامان بھی مکمل موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ آپ نے جو امداد کا وعدہ کیا تھا مجھ سے وہ امداد کر دیا. تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا بذریعہ جبرائیل علیہ السلام کہ آپ یہ جو ریت ہے، جو مٹی ریت وغیرہ جو ہے، اس سے ایک مٹھی اٹھائے اور ان کفار کی طرف کیا کر دیں؟ پھینک دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مٹھی بھر ریت اٹھا کے ان کفار کی طرف پھینکا تو ایسا کافر نہیں تھا کہ جس کے آنکھ میں اس ریت کے ذرات نہ چلے گئے ہو. سب کے آنکھوں میں جو ہے وہ ریت کے ذرات چلے گئے تھے. اس کی وجہ سے وہ کفار ڈگمگا گئے. تو صحابہ کرام نے ان کے اوپر کیا کیا؟ حملہ کیا. تو اس وجہ سے اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کفار کو آپ لوگوں نے قتل نہیں کیا بلکہ قتل کس نے کیا؟ میں نے ہی کیا. اور آپ سب کو فرما رہے ہیں کہ وہ جو ریت آپ نے نہیں پھینکا تھا، در حقیقت اس کو میں نے ہی پھینکا تھا. کیا مطلب؟ یعنی میں نے ہی حکم دیا تھا. اور دوسری بات، میری ہی قدرت سے وہ ایک ایک ذرہ ایک ایک کفار کے آنکھ میں چلا گیا تھا. یہ تھی مختصر سی تشریح اس آیت کی. اب آتے ہیں ترجمے کی طرف. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، پس قتل نہیں کیا تم نے ان کفار کو، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی نے قتل کیا ان کو، وَمَا رَمَيْتَ، اور نہیں پھینکا آپ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہ کنکریاں نہیں پھینکے. اِذْ رَمَيْتَ، جب آپ نے پھینکا تھا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن پھینکا تھا اللہ تعالیٰ نے، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ مومنین کو، منہ اپنی طرف سے، بلاءً حسناً، ایک اچھے امتحان میں. دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش دو قسم کی ہوتی ہے. ایک اللہ تعالیٰ مصیبت میں ڈال کے آزماتا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ راحت اور سکون اور اطمینان دے کے بھی لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ آزماتا ہے. یعنی اللہ رب العزت ایک بندے کو مصیبت میں ڈال کے یہ بھی دیکھتا ہے کہ آیا یہ بندہ اس مصیبت میں میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، یہ میرے احکام بجا لاتا ہے یا نہیں. اور کبھی کبھی اللہ رب العزت مال و دولت دے کر، راحت اور سکون دے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ آیا اب یہ راحت اور سکون میں یہ مجھے کتنا یاد کرتا ہے. تو یہ جو امتحان تھا صحابہ کرام کے اوپر، یہ فتح کا امتحان، یہ راحت اور سکون کا تھا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، اور علم والا ہے. فلم، لم کا معنی ہوتا ہے نہیں، یعنی نہیں تقتلوہم، تم نے قتل کیا ان کو، ہم سے مراد کفار ہے. ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے، قتلہم، ان کو قتل کیا. وما رمیتا، وما ما معنی نفی، وما رمیتا، اور نہیں پھینکا تو نے، اذ رمیتا، اذ معنی جب، رمیتا پھینکا تو نے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے، رما پھینکا. رما کا معنی ہوتا ہے پھینکنا. ولیبلیہ، یبلیہ کا معنی ہوتا ہے آزمانا، اور تاکہ آزمائے مومنین کو، منہ اپنی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ
کہتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے مومنین کو کیا کریں؟ آزمائیں، بلاءً حسنا ایک اچھے امتحان سے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا، علیم اور علم والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، ذالکم بے شک یہ فتح تو ہو چکی ہے، یعنی یہ ہو چکا، وان اللہ بے شک اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ موہن قید الکافرین کافروں کے تدابیر کو سست کرنے والا ہے، نیست و نابود کرنے والا ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب کفار ابو جہل کا لشکر مکہ سے نکل رہا تھا تو انہوں نے کعبے کا غلاف پکڑ کے یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم دو گروہوں میں سے جو افضل ہے، جو حق پر ہے، اس کو آپ کیا دیں؟ کامیابی دے دیں، فتح دے دیں۔ تو چونکہ ظاہر ہے صحابہ اکرام حق پہ تھے اور افضل بھی تھے، تو اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو کیا دیا؟ فتح دیا، اور ان کے جو تدابیر انہوں نے اختیار کیے ہوئے تھے، یعنی لشکر بھی ان کا مضبوط تھا، ساز و سامان بھی ان کے پاس جنگی موجود تھے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کے تدابیر کو کیا کیا؟ خاک میں ملا دیا، نیست و نابود کر دیا۔ ذالکم یہ تو ہو چکا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ تعالیٰ موہن کا معنی ہوتا ہے سست کرنا، سست کرنے والا ہے۔ قید کہتے ہیں تدبیر کو، قید الکافرین کافرین کے تدابیر کو، یعنی کفار نے جو تدابیر جنگ کے خلاف اپنائے تھے ان کو ختم کرنے والا اور سست کرنے والا اور نیست و نابود کرنے والے